میرے قانون حافظ احسان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری سچویشن کو؟ عدالتوں سے تعاون نہیں کیا جا رہا، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 9 بجے کے معزز جج موجود تھے عدالت میں، ملزمان کا انتظار کرتے رہے لیکن پیش نہیں ہوئے، ایک بار پھر سے فیصلے کو مؤخر کیا گیا۔ رحمان رحیم، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو فیصلہ سنایا جانا تھا 190 ملین پاؤنڈز کا، جو 2 دفعہ جو ہے وہ ایڈجرن کیا گیا، ایک دفعہ جج صاحب چھٹی پہ تھے اور دوسری دفعہ جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ٹائم چاہیے اس چیز کے اندر، لیکن آج جو فیصلہ سنایا جانا تھا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکشن 366 کرمنل پروسیجر کوڈ کا ہے، اس کے اندر اگر ٹرائل مکمل کیا جاتا ہے تو ججمنٹ کو آپ نے اوپن کورٹ کے اندر اناؤنس کرنا ہوتا ہے، اور اوپن کورٹ کے اندر جب آپ اناؤنس کرتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی ایکیوزڈ اس وقت جوڈیشل کسٹڈی کے اندر ہوتے ہیں یا اس کے بعد ویسے باہر ہوتے ہیں یعنی کہ بیل پہ ہوتے ہیں، ان کی پریزنس جو ہے وہ مسٹ آتی ہے، یہ سیکشن 366 کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور اگر وہ دونوں موجود نہ ہوں تو جج صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ بیمار ہیں یا انہیں کوئی پرابلم آئی ہے یا آنا نہیں چاہ رہے، تو وہ شاید اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو پاکستان کے عموماً کورٹس کی پریکٹس یہ ہے کہ وہ ایک موقع دیتے ہیں۔ اب اس کیس کے اندر 8 ایکیوز سے 6 ایبسکانڈر آلریڈی ہیں، ایک جیل کے اندر کسٹڈی کے اندر ہے اور دوسری جو فارمر پرائم منسٹر کی وائف ہیں وہ بیل کے اوپر ہے۔ تو آج اناؤنسمنٹ آف سینٹنس کے وقت لائرز کا تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ موجود ہونا، لیکن ایکیوز کا پریزنٹ ہونا جو ہے وہ مسٹ ہوتا ہے، اور پاکستان کی کورٹس کے اندر یہی پریکٹس چلتی آئی ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ ایکیوزڈ پریزنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹینشنلی جو ہے وہ آنا نہیں چاہ رہی، لیکن میرا خیال ہے کہ جج صاحب نے جو ہے جو لا کا دوسرا آپشن ہے 366 کا وہ ایکسرسائز کیا ہے فار دا فیئر ٹرائل، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جج صاحب نے جو ہے وہ ایکیوز کا انتظار نہیں کیا اور انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ جلدی کے اندر سنایا ہے۔ تو اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ہے وہ سیکشن 366 کے مطابق جو ہے اسپیشل جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے اس کیس کو ایڈجرن کیا فار 17 جنوری، لیکن اگر اگلی ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایکیوز نہیں حاضر ہوتے تو جج کے پاس یہ آپشن ہے کہ ان کی ایبسنس کے اندر جو ہے وہ اس سزا کو سنا سکتے ہیں، اور اگر وہ سزا یا جزا جو بھی اس کا ایک ہے کہ اگر اس ٹرائل کی کنکلوژن کی ایک ججمنٹ اناؤنس کرتے ہیں تو اگر ایکیوز موجود ہیں تو انہیں اگر ایکوٹ کیا گیا ہے تو وہ اسی وقت جو ہے اگر کسٹڈی کے اندر ہے تو انہیں ریلیز کر دیا جائے گا، جیل کے اندر ہے، اور اگر آلریڈی بیل کے اندر ہیں تو وہ ویسے ہی وہ فری ہیں، کسٹڈی میں نہیں ہیں، اور اگر ان کے خلاف سینٹنسز سنائی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے وہ ان کو فوراً جو ہے وہ اپنی کسٹڈی کے اندر لے لے گی اور اس کے بعد انہیں جیل کے اندر شفٹ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس ججمنٹ جو اسی وقت اناؤنس کرتے وقت ڈیلیور کی جاتی ہے ایز پر سیکشن 366 جو ہے اس کو جو ہے چیلنج کر سکتے ہیں پاکستان کے ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کی سسپینشن کے لیے 426 سیکشن جو ہے کرمنل پروسیجر کو اس کو انووک کر سکتے ہیں۔ لیکن میں اس کا ایک اور اینگل دیکھ رہا ہوں، وہ یہ اینگل ہے کہ باوجود اس چیز کے کہ سارے لائرز کو یہ پتا ہے، اور ابھی بھی جو ایک پریس کانفرنس کی جا رہی ہے اس کے اندر پارٹی کے ہیڈ یا ان کے سیکرٹری جنرل موجود ہیں، لیکن جس شخص کے متعلق یا جس ایکیوز کے متعلق فیصلہ سنانا جانا تھا وہ موجود نہیں ہے، جج صاحب عدالت کے اندر موجود ہیں، اور نوئنگ دا فیکٹ کہ جج جو ہے اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ اسی وقت کرتا ہے جب ایکیوز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کیس کو، لیگل اسٹریٹجی اس کے اندر یہی ہے، اور سب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ایکیوز کا حاضر ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ ججمنٹ جو ہے اس کو سنایا نہیں جا سکتا، اور اگر عدالت سمجھتی ہے کہ انٹینشنلی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر جج کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ اس چیز کے اندر جائے اور وہ ایک اپنا فیصلہ کر دے۔ تو پولیٹیکلی تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، بٹ لیگلی میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب نے بالکل ایک مناسب فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ایک موقع جو ہے وہ ایکیوز کو پرووائڈ کیا ہے کہ آپ اگلی ڈیٹ پہ آئیں اور اپنی سینٹنس جو ہے جو ججمنٹ ہے سیکشن 366 کے مطابق جو ہے اسے سنیں، اور اگر ان کی فیور کے اندر آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر ان کی فیور کے اندر نہیں آتی تو جو لا کا اگلا پروسیس ہے اس کو انووک کر دیا جائے گا۔ تو پہلی 2 ایڈجرنمنٹس تھی میں سمجھتا ہوں آن دی پارٹ آف کورٹ سی، لیکن یہ ججمنٹ جو ہے یہ ایک ایکیوزڈ کی وجہ سے آئے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انٹینشنلی جو ہے وہ آج کی پروسیڈنگ جو تھی جس کے اندر اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ تھی اس کو اوائڈ کیا گیا ہے،
है, और उस अवॉइड करने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी जजमेंट आती या कोई ऐसी चीज आती तो उसको फोरसी करते हुए जो है एक शायद लीगल स्ट्रेटजी के अंदर रखा गया है कि अगर जज वो अनाउंस कर देगा तो फिर हम उसके खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चले जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब आप समझते हैं कि आपका लीगली जो है वो मैटर बड़ा स्ट्रांग है और आपको 100 से ज्यादा हेयरिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी भी दी गई है, आपने डिफेंस के अंदर अपनी चीजें जो भी प्रेजेंट की हैं, आपने क्रॉस एग्जामिन भी सब पे की है, और बकौल आपके कि आईओ के ऊपर आपकी बड़ी अच्छी क्रॉस एग्जामिनेशन आई है, और 342 का स्टेटमेंट भी जो था वो मोर देन 75 क्वेश्चंस जिसका आपको रिप्लाई दिया है। तो मेरा ख्याल ये है कि आज एक्यूज को आना चाहिए था, और जो भी अदालत फैसला करती उसको तस्लीम किया जाना जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन एक मौका अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने दिया है, अगर वो अगली डेट पे नहीं आते जो 17 जनवरी फिक्स की है, तो अदालत के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इन चीजों को जो है क्लियर करते हुए, और आज की मेरा ख्याल है एक डिटेल ऑर्डर भी जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है वो इशू करेगी कि क्यों मैंने आज अनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस तीसरी दफा मैंने उसे फिक्स किया हुआ। बिल्कुल ठीक है, हाफिज एहसान साहब आप हमारे साथ ही रहिए, आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।